السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اظہر القاسمی اور آپ سب کا ہمارے چینل پر استقبال ہے۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل محمد اظہر القاسمی کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں ایک انتہائی اہم ٹاپک پر آپ سے روبرو ہونے والا ہوں، آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ سوشل میڈیا پر 2-3 دنوں سے ایک خبر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، گشت کر رہی ہے اور وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ہے وسیم رضوی ملعون نامی ایک شخص نے قرآن کریم کی 26 آیت متعلق سپریم کورٹ یعنی ہندوستان کی عدالت عظمیٰ میں اس نے ایک پیٹیشن داخل کیا ہے کہ یہ 26 آیتیں دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن کریم کی 26 آیتیں ایسی ہے کہ جو دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہے، دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے اور دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے۔ چنانچہ ایسی آیتوں کو قرآن حکیم کے اندر سے نکال دینا چاہیے۔ تو چلیے اس سلسلے میں اس نے کیا کہا ہے براہ راست میں آپ کو سنواتا ہوں، جو آج تک میں شائع ہوا ہے، نشر ہوا ہے، وہ آپ دیکھیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں، یاچیکا کرتا ہمارے ساتھ ہیں سید وسیم رضوی۔ وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 3 جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ ایسے سنویدنشیل معاملے میں، جس میں ایک فیتھ سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اس میں مداخلت کرے گا؟ یہ معاملہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، فیتھ سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ۔ کسی کا قتل کر دینا فیتھ سے جڑا معاملہ ہے؟ آپ اگر اس کو فیتھ سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دیں۔ تو یہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، یہ وائلنس ٹیچنگ ہے، یہ ایک طرح سے آتنکی گتیویدیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہے، اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے۔ بہت سی اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں، ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بینڈ کرنے کی بات نہیں کرتے۔ اس کے اندر جو وائرس خلیفہوں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر، اس کو ریموو کرو، کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنکواد کی طرف لیا جایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسی زمانے میں اسلام کی طاقت کے بل پر اسلام کو پھیلانے کی بات کی جا رہی تھی، آج وہ اسلام کو کمزور کر رہا ہے؟ جو بنیادی شکشائیں ہیں اسلام کی انسانیت کے بھلے کے لیے، ظاہر سی بات ہے، جس وقت یہ قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں،
اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑے. اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا. آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے. دوستو، ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اعلان جنگ کیا ہے. قرآن حکیم کی 26 آیتوں کا انکار تو بہت بڑی بات ہے. علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی جس نے انکار کیا وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. اس شخص نے 26 آیتوں کا انکار کیا ہے. وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کے حقوق کی بازیابی کے لیے، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ڈیفنس، دفاع اور مزاحمت کرنے کی اجازت دی ہے، ایسی آیتوں کو اس نے بنیاد بنا کر غلط اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اس نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کیا ہے کہ ایسی آیتوں کو قرآن حکیم کے اندر سے نکال دینا چاہیے. اس وجہ سے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ 3 خلیفہ مسلمانوں کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے تلوار اور قوت کے زور پر اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اپنا برچسپ جمانے کے لیے ان لوگوں نے اس کے اندر امینڈمنٹ کیا تھا، ان لوگوں نے اس کے اندر داخل کیا تھا. قرآن حکیم اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، مینار نور ہے. ایسی کتاب مقدس پوری کائنات کے اندر کوئی دوسری موجود نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی رائٹرز ہیں، مصنف ہیں، لیکھک ہیں، اپنی کتابوں میں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کہیں کوئی خامی، نقص اور کمی اور غلطی نظر آ جائے تو قارئین برائے کرم مجھے انفارم کریں تاکہ نیکسٹ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے، اس کی ترمیم کی جا سکے، لہذا انفارم کریں. لیکن قرآن حکیم اللہ رب العزت کی ایسی آسمانی کتاب، منزل من السماء، ایک ایسی جامع ترین کتاب ہے جو پوری انسانی زندگی اور اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کو وہ ڈیفائن کرتی ہے، وہ بتلاتی ہے، تفصیل سے سمجھاتی ہے. قرآن حکیم کے پہلے پارہ کی دوسری سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے. ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر عیب سے اور ہر قسم کی لغزش اور کوتاہی اور غلطی سے یہ کتاب پاک ہے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کا اتارنے والا، اس کا نازل کرنے والا خالق کائنات پوری انسانیت کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص ہے تو تم دکھا دو. آگے اعلان کیا کہ اگر کوئی ہے تو اس جیسی کوئی کتاب تو بڑی دور کی بات، کوئی سورت، کوئی آیت ہی پیش کر دے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. لہذا وسیم رضوی کا یہ کہنا کہ 26 آیتوں کو اس کے اندر سے نکال دے، 26 آیتیں نکالنا تو دور کی بات، ایک لفظ، ایک حرف، ایک زیر اور زبر، ایک نقطہ بھی اس کے اندر اس میں سے نہیں نکالا جا سکتا. اس میں ترمیم اور تنسیخ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر قرآن کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. بہت سارے لوگ آئے، بہت ساری طاقتیں آئیں، باطل طاقتیں آئیں اور انہوں نے کوشش کی کہ طاقت اور اقتدار اور قوت اور فوج اور مال اور خزانے اور دولت کے زور پر میں قرآن کو دنیا سے مٹا دوں. لیکن ایسا کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے. قرآن حکیم کی حفاظت کے لیے اس نے پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں حفاظ اور قرہ پیدا فرما دیے کہ جن کے سینوں میں مکمل قرآن پاک محفوظ ہے. لہذا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. آج یہ ملعون وسیم رضوی کھڑا ہوا ہے، کل کوئی اور ہوگا،
لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس قرآن حکیم کے ایک زبر کو بھی بدلا نہیں جا سکتا ہے، اور جس نے کوئی لغزش اور غلطی نکالنے کی کوشش کی وہ خود اپنے منہ کی کھایا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکا، وہ ہمیشہ ناکام ہی رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص انتہائی ذلیل ملعون ہے، یہ باطل کا اور فرقہ پرستوں کا اعلی کار بن کر چند کوڑیوں اور عہدوں کے لالچ میں، چند کوڑیوں کی خاطر، پیسوں کی لالچ میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اپنی پوری قوم سے بغاوت کر رہا ہے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر رہا ہے۔ چلیے اس کے سگے بھائی نے کیا کہا وہ آپ کو میں سناتا ہوں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا، نہ میری ماں کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ میری بہن کا، کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، وہ جو سمجھ میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں، نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں۔ جو دین اور اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں بول ہی نہیں سکتا۔ وہ کسی کے اشاروں پہ یہ سب باتیں بول رہے ہیں، کون ان سے کہلا رہا ہے، کون پالیٹکس کر رہا ہے، یہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بہرحال میرا ان سے تعلقات 3 سال سے کچھ نہیں ہے، اور میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، یہاں سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کشمیری محلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ کشمیری محلے میں آتے ہیں۔ کوئی بھی محلے والا یہ گواہی دے دے، کھڑا ہو کے کہہ دے کہ وسیم رضوی میرے گھر آتے ہیں یا وسیم رضوی کشمیری محلے آتے ہیں۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں وسیم رضوی سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، نہ میں، نہ میری ماں، نہ میرا بھائی، نہ میری بہن، کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا ان سے۔ ہم لوگوں نے سارا تعلقات ان سے ختم کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ جس کو کہا جائے، انہیں نے الفاظ بولے ہیں۔ بہرحال قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا، جو بے شک ہے، اس نے کہا ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر رہیے، اس میں سے نہ ایک نقطہ ہٹے گا، نہ ایک زبر ہٹے گا، نہ زیر ہٹے گا۔ بہرحال قرآن پہ حملے بہت ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن اس کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا۔ آمین۔ دوستو، ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کے سگے بھائی نے کیا کہا کہ مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس کا سگا بھائی ہوں، میری والدہ، میرے بھائی اور میری بہن سب نے اس کو ٹھکرا دیا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ سے بغاوت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ ماں جس کے لیے اولاد سب سے چہیتی ہوتی ہے، ساری دنیا کے لیے وہ برا ہو سکتا ہے، لیکن ماں اپنے بچوں کو کبھی اپنے آپ سے دور کرنا پسند نہیں کرتی ہے۔ اس ماں نے بھی اس کا انکار کر دیا اور اس سے اپنا ناطہ توڑ دیا ہے۔ سگا بھائی جو خون کا رشتہ ہے، خونی بھائی ہے، اس نے بھی انکار کر دیا، برات کر دیا، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ کن کے اشاروں پر یہ سب کر رہا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میں ان باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، ان جھمیلوں میں الجھنا نہیں چاہتا۔ تو میں دوستو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرقہ پرستوں کا یہ اعلی کار بن کر کام کر رہا ہے، اور قرآن حکیم کے خلاف اس نے جو پیٹیشن داخل کی ہے یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ ہماری عدالت عظمیٰ، ہماری سپریم کورٹ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ایسی کسی بھی پیٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے فوراً ان کو خارج کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہمارا دیش، ہمارا سمویدھان، ہمارا آئین، ہمارا دستور، ہمارا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے، اور سیکولر سمویدھان نے ہمیں یہ حق دیا ہے پوری مذہبی آزادی کے ساتھ، ملی شناخت کے ساتھ، مذہبی شناخت کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ اس ملک میں ہر مذہب کے فالوورز کو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو جینے کا پورا پورا حق اور ادھیکار حاصل ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہے کہ ہم اپنی مذہبی کتاب کو پڑھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اپنے بچوں کو اور لوگوں کو اس کی تعلیم و تربیت دیں اور اس کو فروغ دیں، اس کی اشاعت کریں۔
اس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر بہت ساری انسانیت کی باتیں ہیں، لیکن یہ 26 آیتیں ہیں یہ جو ان سے ٹکراتی ہیں، اس لیے ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، سب کا خالق اور مالک اور سب کا رب ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جب کوئی مظلوم ہوتا ہے تو اس پر جو ظالم ظلم کرتا ہے، اگر کوئی جماعت اس کا دفاع نہ کرے، کوئی جماعت کوئی مضبوط طاقت اس کے لیے کھڑی نہ ہو، کوئی اس کا ڈیفنس نہ کرے، کوئی اس کا دفاع نہ کرے، بچاؤ نہ کرے، تو مظلوم کو اور زیادہ ظلم سہنا پڑے گا اور وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیے جائیں گے۔ لہذا ایسے لوگوں کو یعنی مظلوموں کو حق دلانے کے لیے، ان کو انصاف دلانے کے لیے ظالم کے سامنے ایک مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر طاقت والوں کو، اہل علم کو، اہل بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ مزاحمت کریں، ان کا دفاع کریں اور ان کا ڈیفنس کریں۔ تو ایسی آیتوں میں کہاں یہ لکھا ہے کہ آپ کسی کمزور کو یا کسی بے قصور انسان کو، بے گناہ انسان کو جا کر قتل کر دیں؟ یہ سراسر اسلام اور قرآن کے خلاف ایک سازش ہے، یہ اسلاموفوبیا کا ایک حصہ ہے، فرقہ پرستوں کی یہ چال ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اور اس ملک ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو بدنام کیا جائے اور دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے ہیں، جو ہمارے دیش واسی ہیں، ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے، ان کے درمیان نفرت کی ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں ایسے فرقہ پرستوں کو کہ تمہاری ایسی تمام تر سازشیں اس ملک میں جب تک ہم جیسے سچے دیش واسی، ہم جیسے امن پسند مسلمان رہیں گے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رہے گا اور قرآن کو ماننے والے ہوں گے، وہ کبھی بھی تمہاری اس نفرت کی سوداگری میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور جس طرح ہم گنگا جمنی تہذیب ہماری ایک مثال ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، ہم رہیں گے، لیکن تم فرقہ پرستوں کی ساری پلاننگیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ وسیم رضوی ایک سرفراہ انسان ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے اور شیعہ مکتب فکر سے بھی کے علماء سے، ان کے دانشوران سے، ان کے مفکرین سے میں یہ ریکویسٹ اور اپیل کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ کھڑے ہوں اور بالکل اس کا مذمت کریں، اور صرف مذمت ہی نہیں کریں بلکہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، آپ جہاں تک جا سکتے ہیں آپ FIR کریں کہ ایسے پاگل انسان کو فوراً اریسٹ کیا جائے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ تو دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا مسلمان کے خلاف اس طرح کی کوئی بھی بکواس کوئی کرتا ہے، مغلظات بکتا ہے، تو فوراً ہمیں اتحاد اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ لیگلی ہمیں ڈیفنس کرنا چاہیے۔ لیگلی اس کو ہم فائٹ کریں، ہم چنوتی دیں، اور سپریم کورٹ ہماری عدالتیں کھلی ہوئی ہے، ہم وہاں جائیں، ہم اپنی باتیں وہاں رکھیں، اور ایسے سرفروں کو بالکل بھی ہم شہ نہ دیں بلکہ فوراً ان پر کارروائی کریں تاکہ سلاخوں کے پیچھے جائیں، ان کی دماغ ٹھکانے آئیں۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔